بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آج کی کلاس میں ان کے اقتصابی علم پہ نظر ڈالتے ہیں کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے تو وہابی علم اور اقتصابی علم دونوں میں ہی کمال کیا ہے، تو آج ہم مختصر سا نظر ڈالیں گے ان کے اقتصابی علم پہ۔ تو قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کی عالی شان و بے مثال یونیورسٹی، دینی دنیاوی اور روحانی درسگاہ سموال شریف سے 19 علوم کے ماہر، حفاظ قرآن، جید عالم، کامل ولی اللہ، صوفی باصفا اساتذہ سے قرآن و حدیث، فقہ، منطق، طب، فلکیات، ریاضی، عربی، فارسی، توقیت اور نظم و نثر کی تعلیم حاصل کی، ساتھ ہی قلبی اور روحانی فیوز کے خزانے سمیٹے۔ پھر منازل فقر یعنی منازل عشق حقیقی میں درپیش اسفار، باوضو، پیر پیادہ، پا برہنہ، باوجہ ادب، طویل مسافت طے کر کے بڑے بڑے مشائخ اعظام، اولیاء اکرام، کاملین اور صادقین، برگزیدہ ہستیوں سے اکتساب علوم و فیوز ہوئے۔ اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتصابی اور وہابی دونوں علوم کے خزانے حاصل کیے۔ معرفت خداوندی حاصل کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دونوں علوم لازم و ملزوم ہیں۔ ایک جگہ فرمانا ہے کہ در صرف کر دی عمرت عزیز یارا، در نا و ما و گشتی نہ شناختی خدا را، کہ یہ جو دونوں علوم ہیں، رحمت خداوندی کی برسات سے جو جود و کرم کی پھر انتہا ہوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ پہ، علم و آگہی کے جو جہان دریافت ہوئے، علم کے جو باب کھلے، معرفت خداوندی کی جو عقدہ کشائی ہوئی، جس پر از حکمت کلام کا نزول ہوا، ان علوم ربانیہ اور معارف لدنیہ کو قرآنی تعلیمات، روحانی تجلیات، مجرب وظائف، طبی نسخہ جات اور حصول عشق حقیقی کے راستوں کی پہچان کو سچے سچے سخنوں سے مزین کر کے قلم بند کر دیا، یعنی مکمل ضابطہ حیات مفاہیم قرآن و حدیث کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ اس کے اوپر اب علامہ صاحب رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف کامل رومی یاسر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ، آپ 1830 میں اس کائنات گیتی میں جلوہ آرا ہوئے۔ 1907 میں آپ کا وصال ہوا۔ فیاض ازل نے اور قسام ازل نے آپ کو ایک ایسا مزاج عطا کیا تھا جو شریعت و طریقت کے قالب میں ڈلا ہوا تھا۔ اصول شریعت کے لیے اور سفر طریقت کے لیے آپ کے مختلف اسفار آپ کے تذکار نگار لکھتے ہیں، لیکن جو ظاہری علم کے حوالہ سے آپ کا سفر ہے وہ کھڑی شریف کے قریب مضافات میں سموار شریف کا آستانہ ہے، جہاں سے آپ نے اکتساب علم کیا، اور اکتساب علم پھر اس شان کے ساتھ کیا کہ قدرت نے اپنے خزانہ ہائے غیب سے علم کی بے قرانیوں سے آپ کو بہرہ یاب کیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ جو سیدنا غوث الاعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، سیدنا غوث الاعظم 470 میں پیدا ہوئے اور سیدنا امام غزالی 70 میں بغداد کو چھوڑ رہے ہیں۔ امام سیدنا غوث الاعظم 488 میں بغداد میں وارث ہوئے۔ امام غزالی اس سے پہلے کے موجود وہاں تھے، وہاں 70 میں آپ چھوڑ کر اب جنگلوں میں چلے گئے، اور آخری جو کتاب لکھی وہ تھی المنقذ من الدلال، گمراہی سے نکلنے والا۔ انقذا ینقذ انقاذ فہو منقذ، یہ نکلنے والے کو کہتے ہیں عربی میں، گمراہی سے نکلنے والا۔ اس میں ان کا ایک جملہ ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ کتاب کی سطر کے محتاج رہتے ہیں، وہ معنی میں سرگرداں رہتے ہیں، وہ معانی کی پیچیدگیوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو عارف ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کی صفات کا پرتاؤ بن جاتا ہے، جو اللہ کے حسن کا مظہر بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے،
قدرت اس کے لیے پھر علم کے وہ دروازے عطا کرتی ہے لِأَنَّ نُورَهُ مُقْتَصَبٌ مِّن مِشْکَاتِ الرِّسَالَہ، انہیں پھر کتاب کی احتیاج نہیں رہتی، براہ راست سینہ محمد سے انہیں فیض ملتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو بظاہر کسی دانشگاہ میں نہیں پڑھے تھے، ان کے تلامذہ ان کے پاس پڑھا کرتے، تو جب وہ کوئی ان کا شاگرد صحیح نہ پڑھتا تو وہ سر ہلاتے۔ ایک دن ایک شاگرد کتاب کے اوپر لکھا ہوا صحیح پڑھ رہے تھے تو شیخ روز بہان بقلی اپنا سر ہلا رہے تھے، تو اس طالب علم نے تکرار کیا کہ حضرت جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے میں درست پڑھ رہا ہوں، تو آپ جلال میں آئے، فرمایا شف ھذا محمد الرسول اللہ وہو یقول ما قلت ھذا، دیکھیے حضور کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں جو یہ پڑھ رہا ہے یہ میں نے نہیں کہا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک عارف کا اور ایک عام عالم کا۔ عارف کو براہ راست سینہ محمد سے فیض ملتا ہے، سینہ رسالت سے فیض ملتا ہے، اور میں اپنی ایمانی قوت کو جمع کر کے، اپنی ایمانی قوت کو مجسم کر کے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ انہیں براہ راست سینہ محمد سے فیض ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعض اشعار پڑھ کر انسان مچل جاتا ہے، روح کو سرشاری ملتی ہے، اور انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شاعر نے شعر اپنی زمین پر بیٹھ کر نہیں کہا، عرش بری پر بیٹھ کر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض روحانی سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اور قبلہ مائی صاحبہ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔